السلام علیکم جی. آج جو ہے جیسے میں نے آپ کو گزشتہ ویلاگ کے اندر وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو دوسری دفعہ جو اٹھائے جانے کی داستان ہے وہ سناؤں گا. تو ظاہر ہے کہ میں ٹوٹلی 3 دفعہ اٹھایا گیا. تو ایک دفعہ 9 فروری کو 2019 کو، ایک دفعہ میں نے جو گزشتہ ویلاگ میں بیان کر دیا، تو ایک دفعہ یہ نیشن میں ہی دوسرا واقعہ بھی ہوا جی. اب نیشن کے اندر جی معاملات سموتھ چل پڑے، اور ہمیں نا اسلام آباد سے ایک دوست نے فون کیا کہ میرے پاس ایک اہم ECC کی سمری ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ تو مجھے دے دے. میں نے وہ سمری لی، تو اس سمری کے اندر کوئی وین کی پروکیورمنٹ تھی جی. وہ جو وین چائنا سے ہم نے خریدی تھیں، جس کے لیے ہمیں ہر جو تھا وہ اسٹیشن جو تھا وہ کرنا پڑا تھا، توڑنا پڑا تھا. اگر آپ میں سے اکثر بچے تو اس وقت چھوٹے ہی ہوں گے، لیکن ہمیں جی ہر اسٹیشن توڑنا پڑ گیا تھا. وہ وینز ہمارے گلے کیوں پڑی تھی؟ وین اس لیے گلے پڑی تھی کہ ہم یہاں سے خریداری کرنے گئے تھے. جوید اشرف قاضی صاحب جو تھے وہ منسٹر تھے ریلوے کے، اور شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر تھے. تو ہم جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ پرزے اٹھا کے لے جائے، CKD لے جائیں، جا کے آپ کے پاس مغل پورہ ورک شاپ ہے، آپ کے پاس سالپور ورک شاپ ہے، وہاں پہ جا کے جوڑ لیجئے اور یوں اپنا کام چلا لیجئے. اب جناب وہ جو تھا وہ ہم نے کہا کہ اس سے تو بل کم بنے گا، ٹوٹل اماؤنٹ کم بنے گی، 35 کروڑ ڈالر بنے گا. اب 35 کروڑ ڈالر کی اپروول بھی تھی. ٹھیک ہے، ہم وہاں پہ جانے والے لوگوں کی خواہش تھی کہ یہ بڑا بل بنے. بڑا بل بنے گا تو پرسنٹیج وائز کمیشن بھی زیادہ بنے گا. تو خیر ہم نے وہ لی، تو وہ سمری اٹھائی، اس کو پڑھا، اس میں کچھ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ تھیں. ہم چلے گئے ریلوے اسٹیشن، ریلوے ہیڈ کوارٹر، ریلوے کے سب سے بڑے افسر سے ملے، اور وہ ہنسے، زیر لب مسکرائے. بڑے نستعلیق آدمی تھے، نام نہیں بتاؤں گا. اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس سے ایک بہتر بات نہ بتا دوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے مجھے لکھ کے دیا کہ آپ نے اب اس پہ کوئی بات نہیں کرنی ہے، ہماری ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی اس سے بہتر بات، میں نے آگے سے بات فوراً میں نے کہا جی اس سے بہتر بات تو یہی ہو سکتی ہے کہ آپ مجھے چائے پلائیں، اور چائے کے ساتھ آپ نے مجھے کیک بھی کھلائیں. ٹھیک، انہوں نے کہا جی ڈن ہو گیا. بیل ہوئی، چائے آ گئی. تو انہوں نے ایک فائل کھولی، اس فائل میں سے کاغذ نکالا، اور جو فیکس پڑی ہوئی تھی، پرانے زمانے میں فیکسیں ہوتی تھیں، فیکس میں فوٹو کاپی بھی نکل آتی تھی. تو انہوں نے وہ فیکس جو تھی اس میں سے 3 پیجز مجھے کاپی کر کے دیے، اور آہستہ سے بڑھا دیے میری طرف ایسے کر کے. میں نے وہ لپیٹ کے اور اپنا بیگ میں کیری کرنا شروع کر دیا ہوا تھا، بیگ میں رکھ لی. اور جو تھا وہ یعنی کہ مجھے آفیشیل سورس سے خبر ملی نا، میں وہاں سے میں نے خبر دی. اور ظاہر میں کامرس کا ڈیسک کا انچارج تھا، تو میں نے پیج کے اوپر بھی ٹھوک کے خبر لگائی، آرٹیکل لکھا. اب اس کے بعد کیا ہوتا جی؟ اب پہلا تجربہ تو وہ ہو چکا ہوا تھا نا، تو محکم آ رہا تھا میری کمر کے اندر. اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی. وہ بندہ جو تھا اس کا نام ہے محمود احمد خان. اچھا، یہ صاحب جو تھے یہ سرکاری نوکری کر رہے تھے APP کے اندر، اور ساتھ میں ہی نیوز کے اندر بھی نوکر تھے. یعنی سرکاری نوکری کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ نوکری بھی کر رہے تھے، اور اسے اپنی ذہانت گردانتے تھے اور کہتے تھے میں لاہور کا سب سے ویل پیڈ رپورٹر ہوں. اور کان سے ذرا ثقل سماعت کا شکار تھے، اونچا سنتے تھے تو وہ کان کا آلہ بھی ان کا لگا تھا. قد بھی ذرا ان کا بڑا ہونے کا نہیں، بڑا لمبا ہے تو کڈا بڑا رپورٹر ہے. ٹھیک، ان کا مجھے فون آیا کہ یار وہ کمال لکھا آپ نے یار. اچھا جی، بولے کا فون آیا. میں نے کہا یار بولا نہ میری اس کے ساتھ کوئی ایکویشن، نہ کوئی میری صاحب سلام. خیر اللہ خیر کرے. انہوں نے کہا جی یار وہ ایسا ہے کہ آپ بہت کمال لکھتے. بات گھما گھمو کے وہ اس پہ لایا کہ میرے ایک دوست ہیں جو آپ کی تحریروں کے عاشق ہیں، تو میں نے آپ کو ان سے ملانا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ملنے والے بھی اور ملانے والے بھی. میں نے کہا یار مجھے نہیں جانا کہیں پہ نا. نہیں یار وہ بڑا زور ڈالا ہوا ہے، میری انہوں نے زندگی عذاب کر دی ہے. بھائی میرے لیے ایک چھوٹی سی قربانی دے، آپ ان کے ساتھ چائے کا کپ پی لو. اچھا، میری وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یار یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے. تو مصروف آپ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہوتے ہیں، مجھے گالیاں بھی نکالتے ہیں کئی دفعہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ 2 نمبر لوگ جو ہیں ان کو پہچان لینا ہے آپ نے کہ یہ صحافت میں 2 نمبر لوگ کون سے ہیں. ایک تو سرکاری
اور پرائیویٹ نوکری تو کر رہا ہے یار. پھر یہ بھی دعویٰ دار ہے کہ میں نے حسین نواز اور حسن نواز کو ٹیوشن بھی پڑھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہو, آپ کو ایسا ہر 2 نمبر آدمی پی ٹی آئی میں نظر آئے گا, یوتھیا نظر آئے گا, ایسا ہر 2 نمبر آدمی جو ہے. خیر یہ صاحب جو تھے, ایک دن جناب طے ہو گیا, میں نے کہا چلیں چلتے ہیں یار, اتنے کوئی ہمارے فین ہیں تو جا کے ملنا چاہیے ان سے جو ہماری تحریروں کے فین ہیں. تو بولا مجھے لے کے اپنی گاڑی کے اندر, گاڑی صحافیوں کی جیسی ہوتی ہے ویسے ہی تھی, نان ایئر کنڈیشن تھی. ہمارے پاس تو موٹر سائیکل تھا اس زمانے کے اندر, تو یہ گاڑی بھی تو بڑی بات ہوتی تھی. بولا میں نے لے کے جناب پہنچ گیا اتھے, وہ کوئی مطلب بڑی عجیب و غریب جگہ. میں نے کہا یار یہ کہاں آ گئے ہیں, میں اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں. تو وہ ریلوے کی بیرکس تھیں, ریلوے کے کوئی کوارٹرز تھے, ان کے اندر آفسز بنے ہوئے تھے, بیرکس ٹائپ کوئی چیز تھی. تو ایک بیرک میں وہ مجھے لے کے گھس گیا, وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے فائلیں پڑھ رہے تھے. میں نے دماغ دوڑایا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے, تو پتہ چل میرے دماغ میں یہ آیا کہ یار وہ فوج کی مانیٹرنگ ٹیمیں آپ کو اگر یاد ہو تو مشرف دور پہ پڑی تھی. میں نے کہا یہ لگتا ہے کوئی ریلوے کی مانیٹرنگ ٹیم ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ جناب یہ میں دوسری دفعہ جب اٹھتا ہوں تو یہ مجھے بولا تقریباً اغوا کر کے لے کے گیا نا, جھوٹ بول کے اور بددیانتی کر کے اور مجھے دھوکہ دے کے لے کے گیا, بولا وہاں پہ. تو میں وہاں پہ پہنچا اور وہ جو تھا صاحب تھے, میں نے وہاں پہ بیٹھا, تعارف ہوا اور بولا ایک دم غائب ہو گئے. ایک دم بولے کو نا کہیں واش روم میں جانا یاد آ گیا, بولا غائب ہو گئے. اب میں اور وہ صاحب اکیلے, انہوں نے اپنا تعارف کرایا کرنل توغرل کے طور پر. اب بعد میں ہمارا اپنا بھی ایک جونیئر جو تھا وہ وہاں پہ انہیں مانیٹرنگ ٹیموں میں کرنل لگا ہوا تھا, تو ہم نے اس سے پوچھا کہ یار اس نام کا کوئی کرنل ہے, تو اس نے ہنس کے کہا کہ نہیں, انہوں نے اپنا پراکسی نیم بتایا ہے, اس نام کے بڑے لوگ ہیں. آپ دیکھیں التغرل جو ہے اس سے کتنا پرانی محبت ہے ان کو, ٹھیک ہے, نمبر 1 والوں کو. تو میں نے کہا, انہوں نے بدتمیزی کرنا شروع کی. جو تھا وہ کہا کہ تم یہ کرتے ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے قومی مفاد کیا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, ہم جو آپ کو خبریں کہیں وہ آپ دیا کریں, آپ کہاں پہ لگ گئے ہیں. اچھا اس کا پس منظر کیا تھا؟ اس کا پس منظر یہ تھا کہ اس واردات سے, اس کام سے کوئی ہفتہ ایک پہلے کیا ہوتا ہے, میں نے وہ خبر دے دیتا ہوں ریلوے والی, réلوے کے ویگنوں والی. اس کے بعد پورا ریلوے کا, حالانکہ ہمارے سینئر تھے غلزئی صاحب, مطلب کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے, اللہ انہیں جتن نصیب کرے, بہت اچھے آدمی تھے. وہ تک ناراض ہوگا کہ یہ آپ نے کیا لکھا, آپ ریلوے کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں. میں نے کہا جی آپ جو ہے وہ مجھے کاؤنٹر ورژن بتا دیجیے, میں وہ بھی چھاپ دیتا ہوں, تاکہ فیصلہ ناظرین پہ چھوڑ دیتے ہیں. ریلوے کو جناب تسلی نہیں ہوئی. آل دا وے مجھے ایک دن بلایا گیا کہ جناب آج جو ہے ایمرجنسی پریس کانفرنس ہے 11 بجے, منسٹر صاحب قاضی اشرف جاوید قاضی صاحب پریس کانفرنس کریں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کرنل تغرل کے سامنے کیسے لینڈ کیا. تو انہوں نے کہا جی وہ آ رہے ہیں تو آپ فوری طور پہ پہنچ جائیں. اچھا صبح یہی وقت ہوتا تھا ہمارا 10 بجے دفتر پہنچنے کا. ہم دفتر پہنچے, میٹنگ اٹینڈ کی اور سیدھے ریلوے ہیڈ کوارٹر, اور پریس کانفرنس شروع ہو چکی ہوئی تھی. اور جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو رضوان رضی ہے نا, یہ 2 نمبر صحافی شرابی, ٹھیک ہے. اب الحمدللہ ہم نے ساری عمر کبھی پی نہیں, یہ اس کو پتہ نہیں ہے صحافت کیا ہوتی ہے, ہم اس کو سکھائیں گے صحافت کیا ہوتی ہے. میں کہا وہ ہویا کی, انہوں نے کہا جی وہ جڑی ویگنا والی خبر ہے نا, اس خبر کے ڈینائل میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں جنرل صاحب. بھائی کسی جرنلسٹ کی تو معراج ہوتی ہے کہ آل دا وے منسٹر اسلام آباد سے فلائی کیا ہے, لاہور آیا ہے, لاہور کے ریلوے ہیڈ کوارٹر کے اندر میں نے گنا 34 صحافی تھے اور کیمرہ مین تھے. ان کے سامنے میری تعریف و توصیف ہی ہے نا جی. آپ جرنلسٹ کی خبر کے اوپر اتنے تکلیف میں مبتلا ہے کہ ماشاء اللہ ہے, کوئی لا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور آپ جو ہیں وہ پیچو تاب کھا رہے ہیں. انہوں نے بہت غصے کے اندر پریس کانفرنس فرمائی. میں چپ کر کے سنتا رہا, ہر کوئی مجھے مڑ کے دیکھے کہ یہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے, ٹھیک. تو میں نے اپنا بیگ کھولا اور وہ جو سمری مجھے ملی تھی وہ والی نکالی, اور ای سی سی والی سمری, دونوں سمریاں نکالی, اور میں نے اس کو وہ جو کاغذ پھاڑ کے اس کو نتھی کیا اور اپنے کولیگ کو دیا کہ یہ وہاں پہ بھجوا دیں, ٹھیک.
मतलब जनरल साहब तो जनरल साहब फुल थ्रॉटल फायरिंग डस हो रही है मेरे पे, मैं चुप करके और मैंने पानी डाला, पानी पिया, चाय सर्व हो चुकी थी, चाय पीना शुरू की। वो पर्ची हर कोई देखता था ऐसे करके, तो फिर आगे चल देता था। चलते चलते पर्ची जो थी वो जो रेलवे के जीएम साहब थे उन तक पहुंच गई और उन्होंने जायजा लेना शुरू किया। जायजा लिया और उनके चेहरे के तासुरात और रंग बदलते गए। मैंने लिया तो उन्होंने फिर आगे रख दी। अब उसने भी जनरल जवेद अशरफ कारी साहब ने भी ब्रेक फरमाई अपने फायरिंग के अंदर, जो मेरी ज़ात के ऊपर फरमा रहे थे। मेरे लिए एजाज की बात थी कि मेरी ज़ात के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है मेरी खबर से तब के, और मैं इंजॉय कर रहा था इसको, फुल इंजॉय में, फुल नशे में था मैं। तो उन्होंने देखना शुरू किया, ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये जो है ये गलत समझी है। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा जनरल साहब इसके ऊपर आपके दस्तखत हैं, या तो आप डिनाई करें कि आपके दस्तखत नहीं है, ठीक है, मैं अपनी खबर वापस लेता हूं, और अगर ये आपके दस्तखत हैं तो आई स्टैंड बाय माई स्टोरी। उसके बाद तो नारे तकबीर, अल्लाह अकबर हो गए। जनरल साहब को भागना पड़ गया जनाब वहां से। जनरल साहब भागे तो बोला आया, है क्या होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब कर देती है। मुझे बोले कि इस किरदार का उस वक्त समझ ना आई, बोला करना क्या चाह रहा है यार, मतलब इसे जर्नलिज्म की तरफ होना चाहिए, ये उनकी तरफ खड़ा हुआ है, जनरल की तरफ खड़ा हुआ है। खैर, अब इस पस मंजर में मैं जनरल तुगड़ल के सामने लैंड कर चुका हूँ। बोले ने मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो जनरल ने वो उस कर्नल तुगड़ल ने मेरे लिए किया था, और जिसके बाद फिर हमारी तू मैं हो गई थी। उसने बेगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था मेरे लिए मुंह पे बैठ के ना, तो उसके बाद फिर मैंने क्या निकला तो वो भी दास्तान है। मैं वहाँ से, ठीक है, अब मैं उसके सामने पहुँच गया। उसने कहा जनाब आपको पता नहीं है कौमी मफादात क्या होते हैं, ये होता है वो होता है, अब समझ नहीं आती, जो बकवास आती है आप लिख देते हैं। अब वो शुरू हो गए। पहले उसने बकवास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फिर झूठ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फिर लफाफे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जब उसने बेगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मैंने कहा शट अप। मैंने कहा मुझे किसी नौकरी का कोई भार नहीं है, मैंने रिटायरमेंट के बाद जाके किसी भी सेठ के जो है वो तलवे नहीं चाटने, या रिटायरमेंट के बाद दूसरी नौकरी के लिए किसी के पास नहीं जाना, ठीक है। बिहेव योर सेल्फ, स्टॉप योर टंग। जो भी अंग्रेजी जब जरा किसी को छिड़कना हो ना तो मेरी फौरन अंग्रेजी ऊद कर आती, ओहो, ठीक है। जब ये हमारा दोनों का बुलारा जिसको कहते हैं, बोलना जो है, बोलने की आवाज़ बाहर गई तो बोला भजा भजा आ गया, किया है, ठीक। मैंने कहा ये इसको बिहेव नहीं करना आता, ये जर्नलिस्ट के साथ बात कैसे कर रहा है, ठीक है, ही शुड बिहेव। उसे बताना चाहिए कि क्या काम गलत है, जो गलत हुआ है वो भी छापने को तैयार है, मलंग आदमी, जो कहेंगे छाप देंगे, ठीक है। अच्छा बैठे हो, ठीक है। बोले ने उसको भी ठंडा किया, मुझे भी ठंडा किया, बैठ गए। मैंने कहा जनाब देखें, ये अखबार अवाम का है, जितना किसी का है उतना आपका है। आप समझते कोई चीज़ गलत छप गई है, आप मुझे भिजवाइए, मेरे मुतल्लक होगी तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि जिन अल्फाज में आप भिजवाएंगे उसमें ग्रामर की और कॉमा शोशे की गलती भी तब्दीली भी नहीं करूंगा, ठीक है। और अगर किसी की होगी तो उससे रिक्वेस्ट करके छपवा दूँ, मतलब दूसरे शोबे की होगी, फ्रंट बैक पे छपनी होगी तो मैं छपवा दूंगा, कॉमर्स के ऊपर मैं छाप दूँ, ठीक है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं, ठीक है, हाँ जी ठीक है, जेंटलमैन प्रॉमिस। मैं जेंटलमैन प्रॉमिस। उठे जनाब, उन्होंने कर्नल तुगड़ल साहब ने मुझे गले लगाया, ठीक है। उन्होंने कहा बस हमारी दोस्ती होगी, अब मैं आपको ना वो गोल्फ क्लब में इनवाइट करूंगा चाय के ऊपर, ये वो जिसका कभी भी नहीं आया ना वो जनाब गुडी ना, आखिर में थोड़ा सा बिटरनेस हो गई थी तो उन्होंने भी गुडी की। तो मैंने भी कहा कि जनाब आप कभी टाइम निकाल के हमारे ऑफिस तशरीफ लाएं, ठीक है। खैर जनाब हम वहाँ से निकल आए। बोले ने मुझे घर छोड़ा, वो दिन और आज का दिन बोला कभी मेरे से बोला नहीं है, ठीक है, क्योंकि ड्यूटी थी ना, असाइनमेंट थी ना, और उस असाइनमेंट में मैं रंग में भंग डाला या तो भला कैसे। हाँ, ये मैं आपको कंक्लूडिंग स्टोरी ना। तो अब जो मैं कह के आया था कि जो कुछ आप कहेंगे वो छप जाया करेगा। अगले दिन जनाब एक खाकी लिफाफा पड़ा हुआ था, ऑन पाकिस्तान स्टेट सर्विस, जी। मुझे जनाब कहा गया कि जनाब ये आपके लिए है, डाक आती है। मैंने उसे खोला तो उसके ऊपर ना टॉपिक लिखा हुआ था, नवाज शरीफ प्लंडर्ड दिस वन। अच्छा, ये मतलब शहबाज शरीफ का सेक्स बेड बरामद, मैं इस तरह करके लाइनें लिखी हुई थी 8-10 में, ठीक हो गई। मैं पढ़ा, मैंने कहा अच्छा पता नहीं ये क्या है यार, ठीक। 15-20 मिनट के बाद फोन आया, अस्सलाम वालेकुम, मैं कर्नल तुगड़ल बोल रहा हूँ। मैंने कहा जी फरमाइए। वो आपको फिर मिल गई खबरें? मैंने कहा जी कौन सी खबरें? वो हमने आपको खबरें भिजवाई हैं। मैंने कहा हाँ, वो एक
ٹاپکس کی فہرست ملی ہے مجھے. ہاں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر پوری جناب خبر بنا کے نہ تو روزانہ چھپنی چاہیے اگلے 10 دن تک. میں نے کہا کرنل صاحب آپ کی بات ماری گئی ہے. سر میں جرنلسٹ ہوں, مجھے اس کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس دے دیجیے. دے نہیں سکتے تو مجھے فائل دکھا دی جائے, مجھے پڑھا دی جائے کہ یہ پڑھ لو یہاں پہ بیٹھ کے, تاکہ میرے پاس ڈیٹیل ہو نا. میں نے جسٹیفائی کرنا نا, میں نے نیچے گالیاں تو نہیں بکنی جس طرح کے آج کل یوٹیوبر بکتے ہیں, یا وہ 2 ارب میں سے 20 ارب کی کرپشن تو نہیں نا نکالنی یار. میں کامرس جرنلسٹ ہوں, میں فگر کے ساتھ کھیلتا ہوں, مجھے فگر بتائیں آپ. ٹھیک ہے, نہیں یہ آپ جو ہے یہ آپ نے وعدے سے بیک آؤٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں. آپ ان ٹاپکس کے اوپر 8 خبریں لکھ کے بھجوا دیجئے, میں روزانہ اپنے پیج کے اوپر اینکر لگا دیا کروں. ٹھیک ہے, لیکن آپ ٹاپک فرمائیں اور میں اس کے اوپر آگے بکواس کروں, یہ میرے سے نہیں ہوگا. آپ کی مہربانی ہے. انہوں نے ہچر میچر کرنے کی کوشش کی. پہلا واقعہ سال پہلے والا ہو چکا ہوا تھا. میں نے کہا جی اٹس بیٹر یو ٹاک ٹو مجید نظامی صاحب اور عارف نظامی صاحب, اور آئندہ مجھے آپ نے کال نہیں کرنی. ٹھیک, آپ ان کے راستے آئیے, I will definitely accommodate. آپ ہماری قوم کا سرمایہ افتخار ہیں, ہم آپ کو اکوموڈیٹ کیوں نہیں کریں گے. وہ فون میں نے بند کر دیا. اب یہ جو فون بند ہونا تھا نا, اس کا مطلب بہت نیگیٹو گیا نا, اور انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ یہ اس طرح سے نہیں ہوگا. پھر میرے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ کیا گیا ہائی کورٹ کے اندر. وہ کیا داستان ہے وہ ہم آپ کو پھر ایک اور ویلاگ کریں گے, اس پہ بلائیں گے. اور اس دوران جنرل جاوید ناصر صاحب جو ISI کے ہیڈ رہے ہوئے تھے, ان سے بھی ایک قربت ہوئی تو ایک مسجد کے اندر ہی, لیکن وہ قربت جو تھی وہ ایک دوستی میں بدل گئی. جنرل صاحب نے بہت ساری باتیں ایسی کی جو کہ میرے ساتھ میری قبر میں جائیں گی. ٹھیک ہے, اور میں کبھی بھی ان کو ریویل نہیں کروں گا. لیکن جنرل صاحب نے ایک کام کیا کہ ان کے ساتھ بیٹھنے, چائے پینے اور ان کا پرماننٹ وزٹر ہونے کے باعث نا مجھے پھر کوئی اگلے 8-10 سال تک کسی نے اٹھایا نہیں. ٹھیک ہے, اور پھر ہمیں ایڈیٹر بھی اچھے ملے ہوئے تھے جو جب پریشر آتا تھا تو اپنے اوپر لے لیتے تھے, ہم تک کمیونیکیٹ نہیں کرتے تھے. اس وقت تک بھی بہت بڑے ایڈیٹر تھے جن کے انڈر میں نے کام کیا, لیکن اس وقت تک جو تھا وہ میں ڈائریکٹ امام خاں بننے کی کوشش کر رہا تھا نا. تو چونکہ یہاں پہ ہم نے ڈائریکٹ امام خاں بننے کی کوشش نہیں کی, اگلے اس کے بعد جو بھی ادارے آئے ہم نے کہا جی تھرو پراپر چینل آئے, آپ نے یہ کام کرنا ہے, اس تھرو پراپر چینل آئے, اس کے اوپر پروگرام کروانا ہے, تھرو پراپر چینل آئے. وہ جا کے CEO کو یا MD کو یا GM کو کہتے تھے تو وہ ہمیں کہہ دیتا تھا. تو ٹھیک ہے, یہ ڈائریکٹ لنک جو ہے یہ 2019 جولائی 2019 تک میں نے قائم ہونے ہی نہیں دیا, کیونکہ میرا یہ تھا کہ جرنلسٹ کے طور پہ نہ ان کی دوستی اچھی نہ ان کی دشمنی اچھی, تو لہٰذا دور رہیں. آپ نے جو کام کرنا ہے حاضر کر دیں گے. ٹھیک ہے, لیکن ڈائریکٹ رابطے میں نہیں آئیں گے. یہ دوبارہ ڈائریکٹ رابطے والی حماقت ہوئی تو ہم تیسری دفعہ اٹھائے گئے, ادروائز نہیں ہونی تھی. تو ہم آرٹیکل 6 والا قصہ جی آپ سے عرض کریں گے. ہم آرٹیکل 6 بھگت چکے ہوئے ہیں, بلکہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ بھگت چکے ہوئے ہیں. تو کیسے بھگتی ہم نے, یہ ہم آپ کو اگلے ویلاگ میں بتائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ پاکستان کی حفاظت کرے, اللہ پاکستان کے لیے اچھا سوچنے والے ذہنوں کی حفاظت کرے. یہ بھی میں اپنے لیے ہی دعا مانگتا ہوں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے, آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.